آج میں آپ کے سامنے آج کی وبا کورونا وائرس کے متعلق بات کرنے جا رہا ہوں۔ پہلے ہم سنتے تھے کہ فلاں علاقے میں طاعون یا پلیگ کی وبا پھیل گئی یا کسی دوسرے علاقے میں ہیضے کی وبا پھیل گئی جس سے بے شمار لوگ مر جاتے تھے۔ تو آج کی وبا ہے کورونا وائرس۔ کورونا وائرس کی باڈی پر بہت سارے اسپائکس موجود ہوتے ہیں جس سے یہ تاج کے مشابہ لگتا ہے، اسی لیے اسے کورونا کا نام دیا گیا ہے۔ وبا اس بیماری کو کہتے ہیں جو کسی ایک علاقے تک محدود نہ ہو، بلکہ پینڈیمک یا وبا ایک ایسی بیماری ہوتی ہے جو ساری دنیا میں یا ایک ملک سے دوسرے ملک، دوسرے علاقے سے تیسرے علاقے اور مختلف جگہوں پر وہ پھیل جائے، اس کو وبا کہا جاتا ہے۔ کورونا وائرس ایک ایسی فیملی سے تعلق رکھتا ہے جس کے کئی ممبران جانوروں اور انسانوں میں بیماریاں پھیلاتے رہتے ہیں۔ یہ زیادہ تر نظام تنفس یا ریسپیریٹری سسٹم سے متعلق ہوتی ہیں، جیسے انفلوئنزا وغیرہ۔ سوشل میڈیا، فیس بک، واٹس ایپ، ٹویٹر پر اس کے متعلق بے شمار لوگوں نے معلومات شیئر کی ہیں، جس میں سے کچھ صحیح ہیں اور کچھ غلط۔ ان معلومات کی وجہ سے بہت سے لوگوں کے ذہن میں مختلف شکوک و شبہات پیدا ہو گئے ہیں اور لوگ ذہنی طور پر، معاشرتی طور پر اور ان کے کاروبار کے حوالے سے بہت زیادہ ان پر اثر پڑا ہے۔ زیادہ تر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی کو کورونا وائرس لگ گیا تو ان کا مرنا پکا ہے۔ ایسا سمجھنا بالکل غلط ہے۔ آئیے اس وائرس اور اس بیماری کے متعلق کچھ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ یہ غلط فہمیاں دور ہو سکیں اور ہم جان سکیں کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط۔ کورونا 19 کا سب سے پہلا کیس چین کے شہر ووہان میں رپورٹ ہوا۔ ووہان میں ایک ایسی مارکیٹ ہے جہاں زندہ جانور، کیڑے مکوڑے، زندہ مچھلیاں کھانے کے لیے پیش کی جاتی ہیں۔ جس وقت یہ وبا ووہان سے شروع ہوئی، اس وقت دنیا بھر سے لوگ وہاں موجود تھے۔ کچھ لوگ پڑھنے کے لیے وہاں مقیم تھے، کچھ بزنس کے سلسلے میں آئے ہوئے تھے اور بہت سے لوگ گھومنے پھرنے اور سیر و تفریح کے لیے۔ جب یہ لوگ واپس اپنے ممالک گئے تو وائرس اپنے ساتھ لے کے گئے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں، کورونا فیملی کے وائرس عام طور پر نظام تنفس یعنی ریسپیریٹری سسٹم کی بیماریاں پیدا کرتے ہیں۔ کلوز کانٹیکٹ ان وائرس کو تیزی سے پھیلاتا ہے۔ متاثرہ مریض جب چھینکتا یا کھانستا ہے تو یہ وائرس چھینک یا کھانسی کے ساتھ باہر نکلتا ہے، کچھ دیر ہوا میں معلق رہتا ہے اور پھر نیچے کی طرف گر جاتا ہے۔ اس وائرس کا اسٹرکچر دیکھیے اور اب پھیپھڑوں کا اسٹرکچر دیکھیے۔ وائرس کی سطح پر اسپائکس موجود ہیں، جبکہ پھیپھڑوں میں بہت ساری برانچز ہیں۔ یہ وائرس ناک کے ذریعے سانس کے ساتھ لنگس میں جاتا ہے اور وہاں چپک جاتا ہے۔ یہاں اس کی ملٹیپلیکیشن ہوتی ہے، 1 سے 2، 2 سے 4، 4 سے 8، بے شمار تعداد اس کی بڑھ جاتی ہے اور یہیں یہ نقصان پہنچانا شروع کر دیتا ہے۔ اسی لیے اس بیماری کے سمپٹمز بھی لنگس سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں۔ اگر یہ وائرس حلق کے ذریعے معدے میں پہنچ جائے تو چونکہ وہاں پر کھانے کو ہضم کرنے کے لیے تیزاب ہوتا ہے جو اس وائرس کو ختم کر دیتا ہے، اس لیے کھانے سے یہ وائرس نہیں پھیلتا ہے۔ تو یہ غلط فہمی دور ہو جانی چاہیے کہ کوئی چیز کھانے سے یہ وائرس پھیلتا ہے، لیکن پھر بھی احتیاط یہ ہے کہ جو کچھ بھی کھایا جائے، خواہ وہ گوشت ہو یا سبزیاں ہوں یا جو کچھ بھی ہو، اس کو اچھی طرح پکا کر کھایا جائے۔ یہ وائرس جانوروں اور انسانوں کے وائرس ملنے اور ان کی میوٹیشن کے نتیجے میں وجود میں آیا ہے، اسی لیے اس کو ناول وائرس کہا جاتا ہے۔ اس وقت یہ وائرس مکمل طور پر صرف انسانوں میں موجود ہے اور ایک سے دوسرے انسان میں منتقل ہو رہا ہے اور بہت تیزی کے ساتھ منتقل ہو رہا ہے۔ اب یہ منتقل کیسے ہوتا ہے؟ جب کسی کو یہ وائرس ہوتا ہے تو اس سے کھانسی ہوتی ہے۔ اب مریض یا تو ہوا میں کھانسے گا یا اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے منہ پر رکھ کر اس میں کھانسے گا۔ دونوں صورت میں یہ وائرس پھیل سکتا ہے۔ ہوا میں کھانسنے سے وائرس 1-1.5 میٹر کے فاصلے تک ہوا میں جاتا ہے اور پھر زمین پر گرتا ہے۔ اس دوران اگر کوئی قریب میں موجود ہے تو اسے بھی یہ وائرس لگ جائے گا، جبکہ اگر ہاتھوں پر کھانستا ہے تو اب کسی سے ہاتھ ملایا یا کسی چیز پر ہاتھ لگایا، مثلا فریج کھولا یا کسی اور چیز کو ہاتھ لگایا تو وہاں پر بھی وائرس لگ جائے گا، اور کوئی دوسرا جب اسی فریج کو کھولے گا یا اس جگہ ہاتھ لگائے گا جہاں یہ وائرس موجود ہے تو اس دوسرے آدمی کے ہاتھ پر بھی یہ وائرس لگ جائے گا۔ اب عام بات یہ ہے کہ ہم بار بار اپنے منہ پر ہاتھ لگاتے ہیں، ناک کو بھی چھوتے ہیں، کان کو بھی ہاتھ لگاتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ جس کے بھی ہاتھ پر وائرس لگا وہ ناک پر ہاتھ لگائے گا، اس کی بھی ناک پر وائرس لگے گا اور سانس کے ساتھ لنگس میں چلا جائے گا۔ بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ کنفیوژن ہے کہ یہ وائرس ہوا میں اڑتا ہے، تو ایسا نہیں ہے۔
ہاں، جب کوئی متاثرہ شخص چھینکتا ہے یا کھانستا ہے تو چند فٹ تک یہ وائرس جاتا ہے، پھر نیچے کی طرف آ جاتا ہے اور وہاں سیٹل ہو جاتا ہے۔ اب اگر کسی کو یہ بیماری لگ گئی ہے تو اس کی علامتیں کیا ہوں گی؟ عام طور پر عام نزلہ کھانسی بخار کی طرح کی علامتیں پیدا کرتا ہے، لیکن اس کے ساتھ خشک کھانسی، متلی آنا، چکر کی شکایت بھی ہو سکتی ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ سمٹمز شدت اختیار کر لیتی ہیں۔ ایسے میں یہ معلوم کرنا بہت ضروری ہے کہ کیا مریض پچھلے 10-15 دنوں میں کہیں گیا تھا، کہیں اس نے سفر کیا تھا، یا کہیں ایسی جگہ وہ گیا تھا جہاں پر یہ وائرس شدت کے ساتھ پھیلا ہوا ہے، تو بہت زیادہ امکان اس بات کا ہوگا کہ اس کو بھی یہ مرض لگ گیا ہے۔ اب یہ ضروری نہیں ہے کہ جس کسی کو نزلہ کھانسی بخار ہے وہ کورونا کا ہی کا مریض ہو۔ ویسے بھی کورونا وائرس میں سمٹمز 80 سے 85% جو ہے نا وہ ہلکی مائلڈ ہوتی ہیں۔ 10 سے 15% کیسز ایسے ہوتے ہیں جن میں یہ علامتیں یا سمٹمز بہت زیادہ شدید ہوتی ہیں۔ تیز بخار، گلے میں شدید درد، کھانسی، شارٹنیس آف بریتھ یعنی سانس لینے میں دشواری، یہ اس کی علامتیں ہیں۔ اب تک جو کیسز سامنے آئے ہیں ان میں بچے تقریباً نہ ہونے کے برابر ہیں۔ اس کا مطلب بہرحال یہ نہیں ہے کہ بچے 100% محفوظ ہیں۔ جوان اور صحت مند لوگ اس بیماری کو آسانی سے برداشت کر سکتے ہیں، لیکن بڑی عمر کے لوگ یا ایسے لوگ جن کی قوت مدافعت پہلے سے ہی کم ہے، مثلاً شوگر کے مریض، ہائی بلڈ پریشر اور گردے کے مریض، ان کے لیے اس وائرس کا مقابلہ کرنا نسبتاً مشکل ہوگا۔ اگر خدا نخواستہ کسی کو یہ شک ہو کہ اسے کورونا وائرس لگ گیا ہے تو اسے چاہیے کہ حکومت کے مقرر کردہ اسپتال سے فوری طور پر رجوع کرے اور اپنا ٹیسٹ کروائے۔ اب اگر کسی کو یہ کنفرم ہو جائے کہ اسے یہ وائرس لگ چکا ہے تو پھر کیا کریں؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ گھبرانا نہیں ہے، ڈرنا نہیں ہے، خوف نہیں کھانا۔ 80 سے 85% لوگوں میں اس کی شدت زیادہ نہیں ہوتی۔ آپ کو اگر مائلڈ سمٹمز ہیں تو آپ کو ایک آئسولیشن وارڈ میں رکھا جائے گا۔ آئسولیشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو دوسرے سب لوگوں سے الگ کر دیا جائے گا، یہ جو مریض ہے اس کو دوسرے سب لوگوں سے الگ کر دیا جائے گا تاکہ نہ کوئی اس سے ملے نہ کوئی اس کے قریب آئے۔ سوائے طبی عملے کے وہ بھی اپنی تمام حفاظتی تدابیر کر کے، کٹ پہن کے، ماسک وغیرہ لگا کے، جو حفاظتی تدابیر ہیں وہ کر کے اس مریض کے پاس آئیں گے۔ اس کے علاوہ کسی کو اس کے پاس آنے کی اجازت نہ ہوگی۔ اس کا دو بڑے فائدے یہ ہیں کہ ایک تو متاثرہ مریض بر وقت علاج کی سہولت حاصل کر لیتا ہے، دوسرے یہ کہ جیسا کہ ہم نے جان لیا کہ وائرس کلوز کانٹیکٹ سے پھیلتا ہے، تو متاثرہ مریض اگر آئسولیٹ کر دیا گیا ہے تو وہ دوسرے سے ملے گا نہیں، اس لیے وائرس کا پھیلاؤ بھی رک جائے گا، یعنی مریض کی فیملی اور دوسرے سینکڑوں لوگوں کی حفاظت ہوگی۔ آئسولیشن وارڈ میں مریض کو صرف نگرانی میں رکھا جاتا ہے اور سمپٹومیٹک ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے۔ سمپٹومیٹک ٹریٹمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کو بخار ہے تو اس کو بخار کی دوائی دی جائے گی، کسی کو کھانسی ہے تو اس کو کھانسی کی دوائی ملے گی، پیٹ میں درد اور متلی ہے تو اسی حساب سے اس کو دوائی دی جائے گی۔ جبکہ 10 سے 15% لوگ وہ ہوتے ہیں جن میں سمٹمز شدید ہوتی ہیں، ان کو آئی سی یو میں رکھا جاتا ہے۔ آئی سی یو کا مطلب ہے انٹینسیو کیئر یونٹ، جہاں وینٹیلیٹر کی سہولت موجود ہوتی ہے کہ اگر مریض کی حالت زیادہ خراب ہو جائے تو اس کو وینٹیلیٹر پر منتقل کیا جا سکے۔ ہم نے یہ دیکھ لیا کہ کورونا کا انفیکٹیوٹی ریٹ یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ پھیلنا یا ایک مریض سے دوسرے مریض تک پھیلنا بہت زیادہ ہے، یعنی اس کے پھیلاؤ کو روکنے کا سب سے بہتر طریقہ کم سے کم میل جول ہے، یعنی سوشل ڈسٹینسنگ۔ پاکستان میں بھی کئی ہزار لوگ اس وائرس سے متاثر ہو چکے ہیں اور کئی لوگ اپنی جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ اچھی بات یہ ہے کہ اس بیماری کا ڈیتھ ریٹ بہت زیادہ نہیں ہے، یعنی صرف 2 سے 3%، یعنی پاکستان میں تو یہ ریشو ابھی تک اس سے بھی کم ہے۔ ابھی تک اس بیماری کی کوئی اسپیسیفک دوا یا ویکسین اویلیبل نہیں ہے۔ احتیاطی تدابیر اختیار کر کے اس کے پھیلاؤ کو روکا جا سکتا ہے، اور ساری دنیا میں جو لاک ڈاؤن کیا جا رہا ہے وہ اسی وجہ سے کیا جا رہا ہے کہ لوگوں کا ملنا جلنا کم ہو تاکہ اس کے پھیلاؤ کو روکا جائے۔ غیر ارادی طور پر اپنے ناک کو، اپنے منہ کو، اپنے چہرے کو بار بار ہاتھ لگاتے ہیں۔ کوشش کی جائے کہ اس عمل سے جتنا ممکن ہو اپنے آپ کو روکا جائے۔ کھانستے یا چھینکتے ہوئے اپنے ہاتھوں پر نہ کھانسیں نہ چھینکیں، بلکہ بازو یا کوہنی کو استعمال کریں۔ بازو یا کوہنی وہ جگہ ہے جہاں ہاتھ بار بار نہیں جاتا، جو بالکل قریب ہو دیتے ہیں ان کے لیے N95 ماسک ضروری ہے۔ یہ بہرحال ضروری نہیں کہ اگر آپ گھر میں ہیں تب بھی مسلسل ماسک لگا کر رکھیں۔
ہاں، پبلک میں جانا ہو تو لازمی ماسک لگانا چاہیے۔ ہائیجین مینٹین کریں، اس کے لیے ضروری ہے کہ وقفے وقفے سے صابن سے ہاتھ دھوتے رہیں، یا باہر سے آئیں تو لازماً ہاتھ دھوئیں، کپڑے ہو سکے تو فوراً تبدیل کر لیں، سینیٹائزر کا استعمال ضرور کریں۔ کوشش یہ ہو کہ بھیڑ میں نہ جائیں، خواہ وہ کسی بھی قسم کی بھیڑ ہو۔ گلے ملنا اور ہاتھ ملانا یہ بھی فی الحال ترک کر دیا جانا چاہیے۔ ہر انسان سے اپنے آپ کو چند فٹ کے فاصلے پر رکھیں، تھوڑا فاصلے پر رکھیں تاکہ وائرس جو ہے ایک دوسرے سے منتقل نہ ہو سکے۔ زیادہ بہتر یہ ہے کہ اپنے آپ کو لاک ڈاؤن کر لیا جائے۔ گھر کے فرش کی صفائی بجائے خشک جھاڑو کی ڈیٹول یا سیولان کے پانی سے کرنی چاہیے، اس لیے کہ اگر فرش پر وائرس ہوگا تو وہ جھاڑو سے ہوا میں اڑے گا اور کسی دوسرے کو انفیکشن ہو سکتا ہے۔ ویسے تو ہم نے یہ جان لیا کہ 80 سے 85% لوگوں میں یہ بیماری شدت سے نہیں ہوتی۔ جوان اور تندرست لوگ تو اس کو آسانی سے برداشت کر لیں گے، لیکن ارد گرد میں موجود بوڑھے اور مریض و کمزور لوگ اس سے متاثر ہو سکتے ہیں۔ میڈیا پر ساری دنیا سے خبریں آ رہی ہیں کہ یہ وائرس بہت تیزی سے پھیل رہا ہے۔ پاکستان میں ایسا نہ ہو، اس کے لیے احتیاط کی ضرورت ہے۔ گھر میں رہیے، خود بھی محفوظ رہیے، دوسروں کو بھی محفوظ رکھیے۔ شکریہ۔